बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, वो ये है कि अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा कतर के अंदर होने वाला दो रोज़ा मुज़ाकराती राउंड था वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अफ़गान तालिबान की जानिब से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है, बल्कि अफ़गान तालिबान की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। अमेरिका की जानिब से इस तरह का कोई एलामिया अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं डॉक्टर नईम वर्दक है, और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं अब्दुल कहार बलखी, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट नशर की गई है और यह एलामिया नशर किया गया है। नाज़रीन, इस एलामिया के मुताबिक दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं ये अच्छे माहौल में हुए हैं, और पहली मरतबा तालिबान की इमारत इस्लामी के क़याम के बाद तालिबान के वज़रा अमरीका के जो हुकूमत के नुमाइंदे थे और वहाँ के इदारों के नुमाइंदे थे, फ़ौज के नुमाइंदे थे, उनके साथ आमने सामने बैठकर उन्होंने मुलाकात की है। अच्छे माहौल में ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का इनेकाद कतर की जानिब से करवाया गया था, जिस पर तालिबान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से कतर का शुक्रिया भी अदा किया गया है। नाज़रीन, इस मुज़ाकराती राउंड के अंदर ये बात तय की गई है कि इंसानी बुनियादों पर अमरीका इमदाद का सिलसिला जारी रखेगा, यानी इंसानी बुनियादों पर बराह रास्त अमरीका इमदाद भी देगा, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका अपने जहाज़ों के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे भी देगा और इमदादी सामान भी भेजेगा, ताकि वहाँ के लोगों को जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। इसी तरह से इस एलामिया के अंदर ये बात भी कही गई है कि दुनिया के साथ राबतों की इजाज़त भी तालिबान को होगी। इंसानी बुनियादों पर दुनिया तालिबान की मदद कर सकती है, राबतें रख सकती है। इसके लिए अमेरिका की जानिब से दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और तालिबान को भी इस हवाले से कोई धमकी या प्रेशराइज या पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि सियासत से मावरा होकर, सियासत से हटकर इंसानी बुनियादों पर जो ताल्लुकात हैं इनका सिलसिला बाहमी तौर पर जारी रहेगा। साथ साथ नाज़रीन, इस मुलाकात के अंदर, इस मुज़ाकराती राउंड के अंदर ये बात भी तय की गई है कि मुज़ाकरात का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखा जाएगा, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद बहाल हो सके और दोनों मुल्क एक दूसरे को समझ सकें और सफारती ताल्लुकात की तरफ बढ़ सकें। इस एलामिया के अंदर यह बात भी कही गई है कि असासे जो तालिबान के अफ़गानिस्तान की हुकूमत के मुंजमद किए गए हैं उन्हें रिलीज़ करने पर भी अमेरिका ने इत्तेफाक किया है, और मुआशी तिजारती सरगर्मियों की भी महदूद पैमाने पर इजाज़त दी गई है कि इंसानी बुनियादों पर असासे भी रिलीज़ किए जा सकते हैं और तिजारती सरगर्मियाँ भी जारी रखी जा सकती हैं, ताकि जो मुश्किलात हैं जो आवाम को हैं इंसानी बुनियादों पर वो एक तरह से दूर हो सकें। साथ साथ नाज़रीन, सफारती ताल्लुकात अमरीका तालिबान के साथ बनाएगा, लेकिन इसके लिए तालिबान के अफ़ाल को और तालिबान के रवैयों को अमरीका देखेगा और उसके बाद फैसला करेगा कि अपने सफ़ीर को काबुल के अंदर भेजना है या नहीं भेजना, और तालिबान को इजाज़त देंगे कि वो अमरीका के अंदर अपना सफ़ीर मुकर्रर कर सकें या ना कर सकें। तो इस हवाले से फ़िलहाल अमरीका तालिबान के रवैये को और अफ़ाल को देखेगा। एक और जो इंतहाई अहम बात सामने आ रही है कि इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला किया जाता रहेगा। अमरीका के साथ तालिबान इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेंगे और अमरीका तालिबान के साथ इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेगा। जो मुश्तरका दुश्मन हैं उनके खिलाफ, जैसे कि दाइश है, इनके खिलाफ अमरीका से तालिबान ने ताउन ना लेने का ऐलान किया है, लेकिन इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला किया जा सकता है, ये बात कही गई है। साथ साथ नाज़रीन, एक और जो बात सामने आ रही है कि अमरीका तालिबान की इजाज़त के बगैर अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेगा, और इसके लिए जल्द तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा भी तय पाने वाला है, जो एयर स्पेस का मुआहिदा होगा, फ़िज़ाई मुआहिदा होगा, और इसमें अफ़गानिस्तान की हदूद की सलामती का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और अफ़गान तालिबान को इस हवाले से धमकी या प्रेशराइज से डिक्टेट नहीं किया जाएगा।
ساتھ ناظرین کرام اس کے علاوہ جو اس اعلامیے کے اندر بات کہی گئی ہے کہ افغان طالبان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دینا بند کر دے اور ہمارے خلاف پڑوسی ملکوں کے اندر فوجی اڈے بنانے اور پڑوسی یا اپنے اتحادیوں کو استعمال کر کے افغانستان کے اندر مداخلت کرنے والے سلسلے سے بھی باز رہے۔ ساتھ طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری حکومت ایک مشتمل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، لہٰذا ہمارے خلاف یہ بیان دینا اور یہ الزام لگانا کہ ہماری انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، یہ درست عمل نہیں ہے اور امریکہ اب یہ سلسلہ بند کر دے۔ ہماری حکومت کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے، پنجشیر کے لوگ، تاجک، ازبک اور پشتون تمام نسلوں کے لوگ اس سے ہماری حکومت کا حصے ہیں، لہٰذا اس طرح کا مطالبہ اب بند کر دیا جائے۔ ناظرین کرام جو ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ دوحہ معاہدے پر عمل اگر امریکہ کر لے تو تمام معاملات آسان ہو سکتے ہیں۔ یہ بات افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی، انہوں نے کہی ہے کہ سب سے بہترین سلوشن یہ ہے کہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان، جس کے بعد طالبان نے امریکہ کو پرامن انخلا کا موقع دیا، طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وعدوں کی پاسداری کی ہے، لہٰذا امریکہ بھی اپنے وعدے کی پاسداری کرے اور دوحہ معاہدے میں جو شکیں لکھی گئی تھیں ان پر عمل کیا جائے۔ دوحہ معاہدے کے تحت یہ بات کہی گئی تھی کہ طالبان پر پابندیاں ختم کی جائیں گی، طالبان کو دنیا کے ساتھ رابطے رکھنے کی اجازت دی جائے گی، طالبان کو اقوام متحدہ کے اندر شامل کیا جائے گا، طالبان کو سلامتی کونسل کے اندر بھی جو ان کے اجلاس ہوتے ہیں ان میں شرکت کی اجازت دی جائے گی، اور طالبان کے خلاف امریکہ کسی طرح کی پابندیاں نہیں لگائے گا اور طالبان دنیا کے ساتھ آزادانہ تجارت اور تعلقات رکھ سکیں گے۔ طالبان کہتے ہیں کہ ان شرکوں پر عمل کر لیا جائے تو امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے، جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ مذاکراتی راؤنڈ ہیں جو افغان طالبان کے درمیان دوحہ کے اندر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل بھی کئی بار امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکراتی راؤنڈ ہو چکے ہیں، لیکن طالبان کی اسلامی امارت کے بحال ہونے کے بعد یہ پہلا مذاکراتی راؤنڈ تھا، یہ پہلی میٹنگ تھی، پہلی کانفرنس تھی جو دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست ہوئی ہے، اور ان مذاکرات کا یورپی یونین کی جانب سے بھی خیر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ ان مذاکرات کو یورپی ممالک کا میڈیا بھی کور کر رہا تھا، اور بہت سے یورپی ممالک کے مندوبین کے ساتھ نمائندوں کے ساتھ دوحہ قطر کے اندر طالبان کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ساتھ ناظرین کرام امریکہ کے جو نمائندے آئے تھے ملاقات اور مذاکرات کے لیے، انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ طالبان کافی اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بالخصوص طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی کافی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ انتہائی معتدل ہیں اور تحمل مزاج ہیں، اور ان کی گفتگو اور ان کا انداز بیان اور ان کی بات چیت، یہ سب چیزیں امریکی نمائندوں کو بھی متاثر کر چکی ہیں اور دنیا کے کئی ممالک اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام افغان طالبان کے ذرائع کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سامنے مثبت اپنا پیغام رکھ دیا ہے، دنیا کے سامنے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں، لہٰذا اب توقع یہ ہے کہ دنیا اب افغانستان کی امارت اسلامی کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے کسی طرح کی پریشانی نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام امریکہ کو طالبان سے 2-3 وجوہات کی وجہ سے چڑ ہے، 2-3 وجوہات کی وجہ سے امریکہ طالبان کی اسلامی امارت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ ایک تو افغانستان کے اندر اسلامی سسٹم ہے جو امریکہ کو سب سے بڑا اپنا دشمن نظر آ رہا ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر اسلامی نظام ہو، اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلے ہوں اور شرعی نظام ہو، شریعت نافذ ہو، کیونکہ امریکہ کو خطرہ ہے اگر یہی اسلامی امارت اسلامی اگر افغانستان کے اندر کامیاب ہو گئی تو پھر دنیا کے بہت سے ممالک اس سسٹم کو اپنائیں گے اور یوں جمہوریت کا، سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ افغانستان کے اندر جمہوریت کے لیے کوشش کر رہا ہے اور طالبان کے اسلامی نظام سے اور اسلامی سسٹم سے کافی خوف زدہ ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم فی الحال نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام افغان طالبان امریکہ کے بہت سے مطالبات نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ امریکہ نے کہا افغان طالبان کو کہ وہ خواتین کو نوکریاں دیں، خواتین کو آزاد گھومنے پھرنے دیں، مثلا ان پر حجاب وغیرہ کے لیے کوئی دباؤ نہ ڈالیں، روشن خیالی کو پرموٹ کریں، اور سکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا خاتمہ نہ کریں، اور دیگر جو برائیاں ہیں ان کو طالبان اس طرح سے ختم نہ کریں۔ اس سے امریکہ کو کافی چڑ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ طالبان کا ایک طرح سے مخالف بھی ہے اور طالبان سے امریکہ کو چڑ ہے۔ ناظرین کرام جو تیسری بڑی وجہ ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان اختلافات کی، یا جو وجہ یا جو چیز ہے امریکہ کو طالبان سے پسند نہیں ہے، وہ ہے طالبان کا چائنا اور پاکستان کے ساتھ بڑھتا ہوا رابطہ۔ امریکہ طالبان کو یہ کہتا ہے کہ وہ چائنا سے تعلقات ختم کرے اور چائنا کے ساتھ تعلقات
تعلقات نہ رکھے، اس کے بدلے میں طالبان کو پیسے بھی دیے جائیں گے، ڈالر بھی برسائے جائیں گے اور طالبان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان چائنا کے بلاک سے نکل کر ہمارے بلاک کا حصہ بن جائیں تو اس میں فائدہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ دھوکے باز ہے، دوغلاپن کرتا ہے، اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا تو حصہ نہیں ہیں لیکن ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، چاہے امریکہ ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے شمالی کوریا ہو، چاہے بھارت ہی کیوں نہ ہو، ہم ہر ملک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن مساوی سطح پر۔ تو امریکہ کو خطرہ ہے کہ چائنا افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا، یہاں پر کافی جو پروجیکٹس ہیں وہ چائنا کے پاس چلے جائیں گے، تو امریکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے غلبے سے خوفزدہ ہے، اس لیے طالبان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر پاکستان کے ساتھ جو طالبان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، سی پیک جو چائنا اور پاکستان کا تاریخی منصوبہ ہے، اس کو افغانستان اور دیگر سنٹرل ایشیا کی ریاستوں تک وسیع کرنے کا جو منصوبہ ہے، گوادر پورٹ بنانے کا منصوبہ ہے، واخان کوریڈور بنانے کا منصوبہ ہے، یہ تمام چیزیں بھی امریکہ کو اپنے معاشی مفادات کے اندر حائل اور رکاوٹ بنی ہوئی نظر آتی ہیں، اس لیے امریکہ ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، چاہے امریکہ ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن کسی ملک سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، پریشر اور دھمکی نہیں لیں گے۔ افغان طالبان کا یہ دورہ کامیاب رہا ہے، افغانستان کے صحافی، افغانستان کے عوام اور افغانستان کا میڈیا اسے اچھے انداز سے سراہ رہا ہے اور دنیا بھر کے اندر بھی اسے سراہا جا رہا ہے، جو افغان طالبان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے اور ہمارے واٹس ایپ نمبروں پر میسیجز کے ذریعے سے آپ پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارے گروپوں کے اندر واٹس ایپ کے گروپوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں میسج کیجیے، ہم آپ کو گروپوں میں شامل کر دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اسے لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ بہت سی معلومات اور ویڈیوز ایسی ہیں جو صرف آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ادھر دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔